دلائی دی، مگر باپی کا پتہ نہیں ہے تو وفاداری کیسے سیکھتے بیچارے؟ الحمدللہ ہمیں ہمارے باپ اور ماں نے بتایا اور سمجھایا ہے، بیٹے جب تک دنیا میں رہنا احمد رضا کو یاد کرتے رہنا، اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے رہنا، اور ان کا جو نبیرہ ہے اسے اپنے سر اور آنکھوں پر بٹھائے رہے۔ ہم اختر رضا سے پیار کرتے ہیں، یہی بہت لوگوں کو تکلیف ہے۔ ایک سید صاحب کا ہمارے پاس فون آیا، کہنے لگے آپ تو سید ہیں، خان کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا یہی تو تمہاری ہماری سمجھ میں فرق ہے، اگر تم سید صحیح ہوتے تو یہ کہتے ہی نہیں۔ ارے جو صحیح نسب سید ہوتا ہے وہ بریلی کے خان کو اپنے سر پر بٹھا کر گھومتا ہے۔ بریلی کے خان کی دین ہے جو آج ہم پہچانے اور جانے جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ جب اپنا معاملہ درست کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں صاحب کسی نے کیا خوب کہا ہے، 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 کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ۔ ہم چپکے چپکے چوری چوری اختر رضا سے پیار نہیں کرتے ہیں، ہم بباگے زحل وہابیوں کے جبڑوں میں گھس کر مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ، اور ان جبڑے والے وہابیوں کی دم ہو تو جبڑا بند کر کے دکھائے۔ ارے وہ جبڑا کیا بند کریں گے، ہم ان کا جبڑا ہی پھاڑ دیں۔ ہم للکار کر کہتے ہیں کسی نے نہیں کہا ہے، میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا۔ بیٹھ جاؤ میرا بھائی بیٹھ جاؤ۔ اور وہ نظام الاوقاف مفتی صاحب جن کا نظام الاوقاف ہی درست نہیں ہے، وہ بیچارے سید صاحب نے کیا کیا بنا ڈالا۔ خاتمہ بالخیر نہ ہو، کلمہ نصیب نہ ہو، دوزخی ہو، اس کی کوئی نماز جنازہ نہ پڑھے۔ مجھے جواب دو، اے نظام الاوقاف مفتی صاحب قبلہ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک کلمہ کو ایک سنی مسلمان، سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے کلمہ نصیب نہ ہونا کہنے والا کون؟ آج ایسے ایسے پیر لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے، مگر کیا کیا جائے، جیسا کیا ہے ویسا بول رہے ہیں۔ مجھ سے بھی پنگا لینے کی ان سید صاحب نے کوشش کی، مگر پیارے پنگا نہ لے پائے، ایک ہی ہاتھ میں کہنے پتا نہیں کہاں چلے گئے۔ کہنے لگے کالبی کی خلافت، کالبی کی خلافت۔ ہم نے کہا کالبی کی خلافت دیکھنا چاہتے ہو پیارے، اگر کالبی کی خلافت نہ ہوتی تو تمہاری یہ رہنمائی نہ ہوتی۔ اس عرص حشمتیوں مشاہدی میں آنے والے لوگوں سنو، صبح سے لے کر اب تک آپ نے ایک ایک صحیح بہترین علماء اور مفتیوں کی تقریریں سماعت فرمائی۔ مفتی نادر اشرف صاحب کو ملا تھا، شاندار بیان سنا۔ قطب رائے چور کے شہزادے سید حسینی میاں صاحب کو ملا کر آپ نے خطاب سنا۔ مولانا عبد المصطفیٰ حکمتی، مولانا مسیح الدین حکمتی، مفتی بشیر صاحب کے ملا کر آپ نے خطاب سماعت فرمایا۔ برہان رضا کا خطاب آپ نے سنا، سنیے۔ اس کے بعد صاحب سجادہ خان آیا ہے بچیا مشاہدیہ نے یہ کہا کہ ان جو یہ سارے خطاب ہوئے ان سب کا ہم خود ذمہ دار ہیں۔ سنیے، الحمدللہ سپریم کورٹ خانقاہ کا سجادہ اپنے دادا شاہ فضل اللہ کا جانشین سید حیات آپ سے کہتا ہے ہم جو کچھ کہتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔
ताज शरिया के कहने पर हम कुछ नहीं बोलते हैं। अरे हमें मालूम है हम अपनी अमानत की हिफाजत कैसे करेंगे। अगर हमें हाथ के पंजे भी लड़ाना पड़ेंगे तो हम लड़ाने के लिए तैयार हैं। हम किसी खानकाह या किसी यूनिवर्सिटी को नहीं देखेंगे। देखेंगे तो अपने अमीर को देखेंगे, अपने कायद को देखेंगे, अपने अमीर अहले सुन्नत के अमीर को देखेंगे। आज से मिलते लोग इनकी क्या होगा। आज कुछ उनकी ऊपर क्या भरोसा किया जाए, उन पर क्या भरोसा किया जाए। अरे आप खामोश हो जाइए, पहले आ रहे तो आने दीजिए ना, इंतजार में खड़े बरेली आ रहा है, कल भी इंतजार कर रहा है। बरेली को उसमें कर दिया जाता है। बरेली का उर्स रखा ही इसलिए गया है कि साल के 11 महीने जो तुम करो वो सफर में तुम्हारा सफर कर दिया जाए, सफर में तुमको सिफर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उसे सफाई करने के लिए हमें कालपी से लगाया ही गया है। इसमें कुछ लोगों की कड़ाई खुलती जा रही है, ये पता नहीं कहां से। तो ऐसे ही हमारा घर में चला गया। बोतल रखी पानी की। ए बाबू पीछे वही ना, क्यों कोने में सुनो, खामोशी से बात सुनो। पहले सलीका तो सीखो, आएंगे तो उनका तरीका कैसे सीखोगे। अरे एग्जाम होगा बाद में, पहले सीख तो लो कि जब एग्जाम सामने हो तो जवाब सवाल हो तो कैसे सवाल का जवाब दोगे। ताज शरिया आ रहे, तुम परेशान हो हम कैसे देखें, तुम परेशान हो हम कैसे हाथ चूमे। आने वाला कोई और नहीं आ रहा है, इल्म और हिकमत की वो यूनिवर्सिटी आ रही है। आला हजरत के इल्म का वो सच्चा वारिस आ रहा है, मुफ्ती आजम का सच्चा जानशीन आ रहा है। और जो खानकाहे आला हजरत को मानती है उनका जलता हुआ चराग आ रहा है। बहुत सी खानकाहें खुद जल रही है, बहुत सी खानकाहें खुद जल रही है, उनको चराग की क्या जरूरत। और जो खानकाहें रजा से प्यार कर रही है उसे अख्तर रजा के चराग की जरूरत। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अपनी खानकाह दीपक अख्तर रजा को बना रखा है। और अहले सुन्नत के जानने वालों, आज के तयम्मुम वाले पीरों से दूर रहो और वो उस वजू वाले पीर से करीब रहो जिसे अख्तर रजा कहा जाए। अगर किया जाए कुछ ज़कात वसूलने वाली तंजीमें, कुछ खैरात वसूलने वाली तंजीमें, कुछ टीवी बांटने वाली तंजीमें, कुछ तस्बीह बांटने वाली तंजीमें, कुछ दुपट्टा ओढ़ने वाली तंजीमें अपने आप को मसलक का दाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह एक बात का फैसला है, उर्से रज़वी हजमती में आने वालों, एक बात बताओ, तुमने अख्तर रजा को बार बार देखा है कि नहीं देखा है? जरा हाथ उठाकर बताओ, देखा है ना? देखा है ना? तब सच्चाई के जवाब देना, कभी अख्तर रजा ने अपने चेहरे को ढाका है? नहीं ढाका है ना?
ارے ڈھاکے وہ جس کا چہرہ کالا ہو، ڈھاکے وہ جس کا چہرہ داغدار ہو۔ اختر رضا کا چہرہ تو چمک رہا ہے، اختر رضا کا چہرہ تو چمک رہا ہے۔ بہت سے پاکستانی جماعت کی تنظیم چہرہ ڈھاکے ہیں، اس لیے ڈھاکے۔ ایک اور نیا خلاصہ ہو گیا کہ شمائل میاں کے انہوں نے بریلی میں ایک جو چاٹا مارا تھا اس کے داغ ابھی تک مٹے نہیں ہے، تو بیچارے دوپٹے سے ڈھاکے پڑے۔ تو معلوم نہیں ہے کاہے کے مارے یہ ڈھاکے اتنے دھبے ہیں چہرے پر، چہرہ دکھانے کے لائق نہیں، پھر بھی اپنے آپ کو امیر اہل سنت۔ ارے امیر ابھی آ رہا ہے دیکھنا، جو اہل سنت پیسے کا بھی امیر ہے اور علم کا بھی امیر ہے، اہل سنت کا بھی امیر ہے۔ الحمدللہ آج کے دور سے حکمتی و مشاہدی میں آنے والے زائرین نے، اور سنو، اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو بسا لو اور گرہ لگا کر لے کر جاؤ کہ تم اسی کو مانو جو اختر رضا کی بات کو مانے، تم اسی کی بات کو مانو جو اعلیٰ حضرت کے فتاووں پر عمل کرتا۔ اے بامبے والے بھائی، ذرا سائڈ ہو جاؤ، خود راستہ خراب کر رہے ہو اور راستے کا انتظام کر رہے ہو۔ ڈسپلن کو بگاڑنے والے خود ڈسپلن بنانے کی بات کر۔ ایسے ہی اہل سنت کے شیرازے میں لوگ، آپ تھوڑا تھوڑا دور ہو جائیے، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ معلوم نہیں ہے کس کو چھوا جاتا ہے، کس کو دیکھا جاتا ہے، معلوم ہے نا؟ تو جو آ رہا ہے ان کو چھوا نہیں جاتا ہے بلکہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کی چیز ہے، دیکھنے کی۔ ان کو آنکھ سے مت چھو بلکہ نگاہوں سے دیکھ لو، اور نگاہ بھر کر دیکھ لیا تو تیری دل کی نگاہ بن جائے، اور دل کی نگاہ تیری کامیاب ہو گئی تو دل میں کوئی دلدل والی بات نہیں ہوگی بلکہ عشق رسول کی بات۔ آج اس عرس رضوی اور حکمتی ابھی چند دنوں پہلے ایک دو عرس ہوئے، اور عرس میں اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے مسئلوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا گیا، اور کہا گیا کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کی سند کی ضرورت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کو ڈھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں ڈنکے کی چوٹ پر للکار کر کہنا چاہوں گا، تمہیں اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہو نہ ہو، اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے، اہل سنت والجماعت کے علماء کو اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے۔ آج اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت آخر ہے کہ اعلیٰ حضرت، آج اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کالپی کے شاہ فضل اللہ جیسا معیار چاہیے، شاہ برکت اللہ علیہ رسول نوری میاں جیسا معیار چاہیے۔ یہ بے بنیادی لوگ کیا سمجھیں گے کہ اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے؟ ارے پیارے، اپنا جواب پیش کرنے سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو تو عمل کرا کے دکھاؤ، خود عمل کرتے نہیں ہیں اور اہل سنت کو توڑنے پر لگے۔ آج یہ لوگوں نے اپنے اندر ذہن خراب بنا رکھا ہے، سب پروفیسر صاحب، وہ ڈاکٹر صاحب۔ ارے سنو، ہمیں ڈاکٹر اور پروفیسر کی تقریر پر نہیں گھومنا ہے، ہمیں اس بات پر عمل کرنا ہے جس پر اختر رضا نے ہمیں عمل کرنے کا معیار، ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے جس پر تاجد شریعہ نے ہمیں عمل کرنے کا معیار دیا ہے۔ آ رہے ہیں مگر تم
वहीं बैठे रहना। पहले से हंगामा करना चालू कर देते हो। नारा हरकत मत लगाइए। आप लोग बिल्कुल खामोशी के साथ बैठ जाइए। आप लोग बिल्कुल खामोश हो जाइए, बिल्कुल खामोश हो जाइए। आप अपनी निगाहों से हजरत की ज़ियारत करेंगे। आप लोग बिल्कुल खामोश हो जाइए और वहां से इधर से आप लोग किनारे आ जाइए, साइड से आ जाइए। हजरत को आने दीजिए, बराए मेहरबानी। स्टेज पर भी आप लोग जगह खाली कर दें। यहाँ से उलमाए किराम से गुजारिश है, वो लोग जो है किनारे तशरीफ ले आए। जिन लोगों के पास मोबाइल है, कैमरे लिए हुए हैं, मोबाइल को फौरन बंद कर ले, कैमरा बंद कर लीजिए। नारे मत लगाइए, खामोशी के साथ इत्मीनान के साथ तशरीफ रखिए। हजरत तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह आप ज़ियारत फरमाएंगे, लेकिन आपसे आप लोग तशरीफ रखिए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। बराए मेहरबानी धक्का मुक्की मत कीजिए। आप लोग जिसको जहां पर जगह मिले, आप जहां पर जिसको जगह मिले वहीं पर बैठ जाइए। यहां पर जगह नहीं है। आप लोग जो बाहर हैं वो अंदर आने की कोशिश ना करें, जो अंदर है वो बाहर जाने की कोशिश ना करें। जो जहां पर है वहीं खड़ा रहे। अब आप गया से मिल्लत साहिब सज्जादे आस्ताने का दरूद शरीफ का नज़ारा पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खामोश हो जाओ, बैठ जाओ। खामोश हो जाए, बैठ जाए। मालूम नहीं है कौन आया है, मालूम है कौन आया है? अहले सुन्नत का अमीर आया है। कौन आया है? अहले सुन्नत का अमीर आया है। अंदेशी का बात नहीं कर रहा था। देखो कितना हसीन चेहरा है मेरे अमीर का, देखो कितना निराला चेहरा है मेरे अमीर का, देखो कितना प्यारा चेहरा है मेरे अमीर का, देखो कितना अनोखा चेहरा है मेरे अमीर का। हम कालपी वाले किसी और को अमीर नहीं बनाते हैं, जो अमीर होने के लायक होता है उसे अपना अमीर बनाते। हमारा अमीर वो अमीर है जिस अमीर के लिए मैंने अभी एक जुमला बोला था। कालपी
تو حضور اپنے کلمات سے آپ کو ہرگز نہیں نوازے. اگر آپ چاہتے ہو کہ حضور تاج الشریعہ کے جملے آپ سنیں تو آپ بیٹھ جائیے اور پیچھے والے لوگ ہرگز آگے کے لیے دھکا مت دو. بیٹھ جاؤ, جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ, خاموش ہو جاؤ. آج انسان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ عرس رضوی اور حشمتی میں جائیں گے تو کچھ میسج ملیں گے, کچھ سننے کو ملے گا. ملے گا جب ہی نا کہ جب تم ہنگامہ ختم کرو گے. آج تو ایسے ہی ہنگامہ کر رہے ہیں. وہی کہہ رہا ہے بدائیوں کے کہنے پر اعلیٰ حضرت کو دیا گیا. ارے بدائیوں کے کیا کہے گا, اسی بدائیوں نے تو اعلیٰ حضرت کو جو ملا ہے یہ ان کا حصہ تھا. سنو اے رضوی حشمتی مشاہدی برکاتیوں, سنو وہ برکاتی نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہے. حضور سید العلماء اور رسول الحضور آخر العلماء نے فرمایا تھا بریلی کو جانتے رہنا اور اعلیٰ حضرت کو پہچانتے رہنا. سمجھ لو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اعلیٰ حضرت کو پہچانو گے یا اعلیٰ حضرت کو بھول جاؤ گے. اگر اعلیٰ حضرت کو پہچانو گے, اعلیٰ حضرت کو پہچانو گے تو سچے برکاتی ہو. ڈنکے کی چوٹ پر للکار کر پوری دنیا سنیت میں فقیر کہتا ہے. آج اہل سنت والجماعت پر اعلیٰ حضرت کا وہ احسان عظیم ہے جس کا بدلہ ہم کبھی پورا نہیں کر سکتے. آپ بیٹھ جائیے جلدی, نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے. حضرت کی گفتگو بھی سننا ہے, آپ بیٹھ جاؤ. اس لیے میں یہ جملے کہہ کر رخصت ہوں گا کہ آپ حضرات اگر سچے صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے اور اعلیٰ حضرت کے پیار کرنے والے ہیں تو ان خلاف کلی مولویوں سے دور رہو اور اعلیٰ حضرت نے جن چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے ان سے قریب رہو. آج چلتی ٹرین, اڑتے پلین, موبائل کی شہادتیں, الجواز کے حکم دینے والوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ پہلے اپنے پڑوس میں پر عمل کرو, بعد میں باہر کی بات کرنا. آج گھر میں عمل ہو نہیں رہا ہے, باہر کی بات آج سے حشمتی و مشاہدی میں آنے والوں سے یہی کہوں گا, میرے افطر کو دیکھو, حضور تاج الشریعہ سے پیار کرو, مسلک اعلیٰ حضرت پر سچائی سے قائم رہو, تمام صلح کلیوں سے دور رہو, اعلیٰ حضرت کے مسلک سے پیار کرو. سلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فوجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم جن حضرات کو بیعت و ارادت میں حضرت کے شامل ہونا ہو وہ کندھے پہ کندھا کے ہاتھ آپ لوگ رکھ لیجئے. پہلے حضرت مرید فرمائیں گے اس کے بعد حضرت دعا فرمائیں گے. جو بھی حضرت کلمات فرمائیں آپ لوگوں سے حضرت کے وسیلے سے عرض ہے کہ آپ لوگ صرف خاموش رہیے. جہاں جو کھڑا ہے وہیں پر رکا رہے بس. ارے ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھو اپنے.
حاضرین کا سب سے بڑا فائدہ مسلک اہل سنت جماعت پر جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ کہا جاتا ہے، سب سے بڑا فائدہ اور اصل فائدہ اس مسلک پر استقامت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہی تمام سنیوں کے آراز اور بالخصوص سے حشمتی رضوی کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کلیت کی فتنہ سے بچائے، اور یہاں جو حاضرین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جائز مرادیں نیک بنائے پوری فرمائے۔ اس سے حشمتی کے فیوز کو آپ سے آپ کر فرمائے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر قریب نشتے اللہ تعالیٰ زردہ میاں کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے نجات پر اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، نوازے، ہر جو جس مشکل میں ہے پریشانی میں اللہ تعالیٰ مشکل پیشانی دور فرمائے۔ جن حضرات کو داخل سلسلہ ہونا ہے وہ فاتحہ پڑھ لیں۔ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا، نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر تیری توفیق سے ادا کرتا رہوں گا، ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا۔ الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ یہ کپڑا دیا جائے گا، سامنے والے حضرات پکڑ لیں گے، جو پیچھے لوگ ہیں وہ آگے آنے کی کوشش نہ کریں بلکہ پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیں۔ پاک کا دست پاک پر دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، پاک کا مریدوں میں قبول فرما۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ نصیحت کر دیجیے۔ بہت نصیحت ہو گئی۔ یہ جو آپ نے کلمات پڑھے حضور والد گرامی تاج الشریعہ کے ہاتھ پر، تو یہ کلمات اور یہ وعدہ بظاہر آپ نے تاج الشریعہ سے ان کے ہاتھ پر کیا، دراصل
کلمہ پڑھ کر سمجھوال ہو کر جب آپ نے کلمہ پڑھا تو شریعت کے جو احکام آپ کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے اس وعدے کی تجدید کی ہے، اس کو ریوائیو کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ سے بچوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا، بد مذہب سے دور و نفور رہوں گا، ان سے نفرت کروں گا. یہ وعدہ آپ نے بظاہر تاج الشریعہ والد گرامی حضور کے ہاتھ پر کیا ہے، لیکن دراصل یہ وعدہ آپ نے سلسلہ و سلسلہ غوث اعظم سے بلکہ محمد رسول اللہ سے، اللہ اور رسول سے آپ نے یہ وعدہ کیا ہے. تو اس پر سختی سے قائم رہے. اور آج کل جو فتنے چل رہے ہیں اور صلح کلیت کا جو فتنہ جو وہابیت سے، دیوبندیت سے رافضی کھلے، غیر مقلد کھلے، ان سے زیادہ خطرناک فتنہ یہ صلح کلیت کا فتنہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس سے محفوظ فرمائے، تو اس سے دور رکھیں. اور میں شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. والد گرامی حضور تاج الشریعہ نے اپنی ایک نعت میں فرمایا، نصیحت دی، اور اس میں فرمایا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور صلح کلی نبی کا نہیں سنی ہو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سار پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت قدسی کہیں آرزا، مجھ سے خدمت قدسی کہیں آرزا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا. اے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کی نورانی صورت اپنی جگہ پہ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے، اور جو انتظام کر رہے ہیں وہ بھی ہٹ جائیں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھ جائیے.